اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرنے سے۔ اگر وہ واویلا کرتا ہے، ناشکری کے کلمات کہتا ہے، تو تکلیف تو ختم نہیں ہوتی لیکن اجر زائل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر صورت کے اندر صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اہل ایمان کو یہ بھی سبق دیا گیا کہ جب انہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اسی کے ہیں اور اسی کے حضور پلٹ کے جانا ہے۔ تو یہ وہ امر ہے کہ جو ان کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے اور ان کی زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ پر جو یقین ہے اس کا پتہ دیتا ہے۔ اگر مصیبت کو اللہ کی طرف سے سمجھ کے، مان کے صبر کیا جائے، اس کو مقدور سمجھا جائے، اس پر واویلا نہ کیا جائے، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کلمہ نہ بولا جائے، اپنے عقیدے میں تزلزل نہ آنے دیا جائے، اپنے رویوں کی خوبصورتی کو زائل نہ ہونے دیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص مومن ہے، اس کا یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو پھر اس کے یقین کے صلے کے اندر اللہ اس کو پھر ہدایت قلب کا چراغاں نصیب کرتا ہے۔ اور فرمایا واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے، اسے پتہ ہے کہ کسی پر مصیبت نازل کیوں کرنی ہے، اور اس مصیبت سے اس کا امتحان لینا مقصود ہے، اس کے درجوں کو بلند کرنا مقصود ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرنا مقصود ہے، اس کو کسی آزمائش میں ڈال کر کے اس کو مزید کندن بنانا مقصود ہے، یا اس کا کیا مقصود ہے، اس کو سزا دینا مقصود ہے، یہ اسے پتہ ہے۔ تمہارا رب تمہاری طرف آنے والی جو تکلیفیں ہیں ان کے اندر ہزارہا پنہا حکمتوں سے واقف ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ جو شخص مصیبت کے آنے پر صبر اور استقامت کے ساتھ اس سے نپٹتا ہے اور اللہ پر جو اس کا یقین ہے اس میں تزلزل پیدا نہیں ہونے دیتا، کل من عند اللہ، اے محبوب فرما دیجئے جو کچھ ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے، یہ اس کا خیال اور فکر ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے، تو پھر اس مصیبت کو ٹالنے والا بھی وہی ہے۔ تو اگر یہ اس کا عقیدہ پختہ تھا تو پھر وہ مالک کی دہلیز چھوڑ کے، مالک کی چوکھٹ چھوڑ کے کسی اور دہلیز پہ نہیں جائے گا، کسی اور چوکھٹ پہ نہیں جائے گا، وہ اس مصیبت کو دور کرنے والا مؤثر حقیقی اللہ کو ہی جانتا ہوگا، اور اسی کے حضور دعائیں کرے گا، التجائیں کرے گا، کسی شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتا ہے، اور وہ مالک کی دہلیز سے کبھی روح گردانی نہیں کر سکتا، بلکہ اس تکلیف کے آنے سے وہ اپنے رب کے ساتھ اور زیادہ جڑ جائے گا۔ اور اگر وہ صبر کرے تو یہ اس کا ایک مرتبہ ہے کہ وہ حوصلے کے ساتھ اس تکلیف کو برداشت کرے، اور دوسرا مرتبہ جو اس سے بڑھ کر ہے کہ اس پہ اللہ کی رضا کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ اگر وہ اس بات پہ راضی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، میں اس پہ راضی ہوں کہ میرے رب کی یہ رضا ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کا مل جانا، یا دونوں میں سے کسی ایک کا مل جانا، یہ اللہ کی طرف سے اس کو دیا گیا انعام ہے جو اس مشکل حالات میں اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اب وہ کس کیفیت میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے، کہ وہ اس پہ صبر کر رہا ہے یا اس کا اندر ڈول رہا ہے، اس کا عقیدہ کمزور تھا اور وہ کمزوری کے باعث جو ہے وہ تزلزل کا، تذبذب کا شکار ہو گیا، تو یہ تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ تو تمہارے سینے کے اندر چھپی ہوئی کیفیت تمہارے رب کے علم میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ اسے اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، یا اسے خوشی ملتی ہے تو اس پر وہ شکر کرتا ہے، تو دونوں صورتوں میں اللہ اس کو اجر عطا کرتا ہے، اور یہ صرف شان مومن کی ہی ہے کہ وہ مصیبت پر صبر کرے، بلکہ فرمایا کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی خطاؤں سے درگزر کر لیا جاتا ہے، لیکن یہ مشروط ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، دیکھیے کہیں کہا گیا کالا کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا گیا کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں کہا گیا کالا کالا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے رنگ ہے! حضرت عائشہ بھی روایت کرتی ہیں حضور کی حدیث، تو کبھی نہیں کہتی کہ کالا کالا زوجی، میرے شوہر نے کہا، وہ بھی کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ۔
میرے رسول نے کہا. حضرت عباس روایت کرتے ہیں تو کبھی نہیں کہتے کہ میرے بھتیجے نے کہا، وہ بھی کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. حضرت علی روایت کرتے ہیں، حضرت علی حضور کے بھائی لگتے ہیں نا، تو کبھی نہیں کہتے کالا کالا اخی میرے بھائی نے کہا، وہ بھی کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. یار رسول کا رشتہ کتنا بڑا رشتہ ہے. تو کوئی نہیں کہتا میرے شوہر نے کہا ہے، کوئی نہیں کہتا میرے بھتیجے نے کہا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ میرے بھائی نے کہا ہے، سارے کہتے ہیں میرے رسول نے کہا ہے. تو یار یہ کتنا بڑا رشتہ ہے، کتنا عظیم رشتہ ہے. تو اس رشتے کے ساتھ فخر ہوتا ہے، ناز ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ کالا ابو القاسم. اب یہ کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوردت علی النار، میرے اوپر جہنم کو پیش کیا گیا، میں نے جہنم کا ملاحظہ کیا تو میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا، اس کی ایک بلی تھی، اس بلی کی وجہ سے اس کو میں نے عذاب میں مبتلا دیکھا. کیسے بلی کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا تھا؟ اس نے بلی کو باندھا ہوا تھا، قید کیا ہوا تھا. نہ تو اس کو وہ کوئی دودھ دیتی تھی، کوئی اس کو کھانے کے لیے چیز دیتی تھی، اور نہ ہی اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا سکے. یہاں تک کہ وہ بلی بھوک کی وجہ سے مر گئی. رسول اللہ فرماتے ہیں بلی کی اس مالکہ کو میں نے جہنم کی آگ میں جلستے ہوئے دیکھا. اور عمر بن عامر الخزائی، بنو خزاعہ کا شخص عمر، اس کو میں نے دیکھا اپنی انتڑیوں کو جہنم کی آگ میں دھکیل رہا ہے. اس کی انتڑیاں نکلی ہوئی ہیں اور جہنم کی آگ میں گھسیٹتی ہوئی اس کی انتڑیاں جا رہی ہیں. یہ پہلا شخص تھا جس نے سائبہ بنائے تھے، جانوروں کے کان چیر دیے اور بتوں کے نام پہ چھوڑ دیے. یعنی سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز عرب میں کرنے والا بنو خزاعہ کا عمر بن عامر یہ تھا. تو اس کو میں نے حضور نے فرمایا دیکھا کہ یہ جہنم کی آگ میں جلس رہا ہے. چونکہ اب جتنے بھی لوگ بت پرستی کریں گے ان سب کا گناہ عمر بن عامر کے نامہ اعمال میں درج ہوگا. ان کو بھی گناہ ملے گا جو بت پرستی کرتے ہیں. اور چونکہ ایجاد اس نے کیے تھے، بت اس نے بنائے تھے، تراشے اس نے تھے، پھر اس کے بعد اس نے جانور بتوں کے نام پہ چھوڑے تھے، چڑھاوے چڑھانے کا انداز اختیار کیا تھا، لہٰذا اس کو جو ہے وہ گناہ پہنچتا رہے گا. تو کہا میں نے اس کو عذاب میں مبتلا دیکھا. تو اگر خیر کی بنیاد رکھو گے نیکیاں ملتی رہیں گی، کھاتے کبھی بھی کلوز نہیں ہوں گے. اور اگر برائی کی بنیاد رکھو گے قیامت تک اس برائی پر جو عمل کرتے رہیں گے اس کا گناہ بھی کھاتے میں پڑتا رہے گا. اللہ اکبر. تو ہمیں اچھائی کی طرح ڈالنی چاہیے، نیکی کی طرح ڈالنی چاہیے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فنڈ مانگا تو ایک شخص نے اٹھ کر کے پیش کیا. تو جب اس نے پیش کیا تو اس کے دیکھا دیکھی دوسرے بھی کھڑے ہو گئے، دوسرے بھی پیش کرنے لگے. بعض کا سارے خاموش ہوتے ہیں، کوئی ہمت نہیں کرتا. تو ایک کھڑا ہوا تو اس کو دیکھ کے دوسرے بھی کھڑے ہو گئے. تب حضور نے فرمایا تھا من سنّا فی الاسلام سنتن حسنتن فلہ اجرھا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا اس کو اس کا اجر ملے گا. اور پھر اس کی دیکھا دیکھی جس نے بھی کوئی اچھا کام کیا اس کا اجر بھی اس کے اجر کی کمی کے بغیر اس کے کھاتے میں بھی داخل ہوتا رہے. آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا جو مبغض ہے، دشمن ہے، معاند ہے. آس بن وائل کی اولاد تلاش کرنے نکل جائیں تو آپ کو آس بن وائل کی اولاد نہیں ملے گی. گو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے اولاد نرینہ حضور کی حیات ظاہریہ میں ہی انتقال کر گئے، لیکن حضور کی نسل حضور کی بیٹی کی طرف چلی. اب کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں میرے محمد کے بیٹے نہ پائے جا رہے، حضور کی اولاد کثرت کے ساتھ موجود نہ ہو. کربلا میں خاندان نبوت کو کاٹ کے رکھ دیا گیا اور صرف امام زین العابدین بچے، لیکن اس کے باوجود کائنات کے کسی گوشے میں چلے جائیں آپ کو سادات ملیں گے، حضور کی اولاد ملے گی. یہ ہے حضور کی نسبی اولاد. اور جو حضور کی مانوی اولاد ہے وہ ساری امت ہے. اور حضور نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پہ ہوں. تو پوری
امت مسلمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مانوی اولاد ہے، آقا کریم ان کے روحانی باپ ہیں اور وہ حضور کے روحانی بیٹے ہیں۔ تو کائنات کا کوئی بھی گوشہ ہو، کوئی پستی ہو، کوئی بلندی ہو، کوئی ملک ہو، کوئی دیس ہو، کوئی جزیرہ ہو، آپ جہاں بھی پہنچیں گے تمہیں حضور علیہ السلام کے کلمے کی صدا ضرور آئے گی۔ تو یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی بقا اور حضور کے ذکر کا باقی رہنا جو میرے رب نے وعدہ کیا تھا۔ دشمن مٹ گیا رب کے وعدے کے مطابق، اور محبوب کا نام باقی رہا۔ یہاں ایک سوال ہے کہ اللہ کہے کہ محبوب تیرا دشمن ابتر ہے، آس بن وائل کے 4 بیٹے زندہ رہے، تو جو بات ہمارا رب کہے گا وہ تقدیر کا فیصلہ ہوگا، تو اس کے 4 بیٹے مر جانے چاہیے تھے، لیکن وہ 4 زندہ رہے۔ تو پھر یہاں اس آیت کا مفہوم کیا ہوگا؟ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ وہ 4 بیٹے آس بن وائل کے مسلمان ہو گئے، بیٹے اس کے تھے اور کلمے میرے رسول کے پڑھتے تھے۔ تو زمانے کو بتایا کہ ابتر کون ہے؟ تیرے بیٹے بھی جب میرا نام لے رہے ہیں، تیرے بیٹے بھی میرے قصیدے جب پڑھ رہے ہیں، تو بتا پھر ابتر کون ہوا؟ تیرا نام باقی نہیں ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نام آج بھی باقی ہے۔ اور اس دور میں بھی ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے اور اسی راہ میں اپنی جان قربان کرتا ہے۔ اس طرح باقی جتنے بھی بڑے بڑے کفار تھے، ان کے سارے بیٹے، ساری اولادیں حضور علیہ السلام کی غلامی میں آ گئی اور حضور علیہ السلام کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئی۔ فتح مکہ کے دن 10,000 صحابہ کے ساتھ حضور مکے میں داخل ہوئے، تو ان لوگوں نے حضور علیہ السلام کے سامنے پیش ہو کے معذرت کی، اپنے دروازے کھول دیے، حضور کا استقبال کیا، اور پھر پوری کائنات پر حضور علیہ السلام کی عظمت کا ڈنکا بجنے لگا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا غلبہ اس انداز میں اور اس صورت میں ہوا کہ ایک شخص بھی مکے کے اندر اب کافر موجود نہیں ہے، اور حضور علیہ السلام کی زندگی اور حیات ظاہریہ کے اندر ہی تمام کا تمام مکہ جو ہے وہ اہل ایمان سے بھر گیا تھا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے جس کا بیان ہے۔ اب تھوڑی سی گفتگو اس صورت پر آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا انا آتیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہاں اتینا کے لفظ نہیں ہے، آتینا کے، یعنی اتینا اگر ہوتا تو اس کا معنی ہوتا ہم نے آپ کو کوثر دیا، اور جو چیز دی جائے وہ واپس بھی لے لی جاتی ہے، لازمی نہیں ہے کہ وہ واپس نہ لی جائے، واپس لینا چاہے دینے والا تو وہ لے بھی سکتا ہے۔ یہ ہے کسی چیز کا دینا، اور یہ اتینا نہیں آتینا ہے، تو اس کا معنی جو ہے عطا کرنا، یعنی یہاں یہ معنی نہیں ہے کہ ہم نے کوثر دیا، بلکہ کوثر دیا اس معنی میں ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر دے دیا۔ تو جو چیز دی جائے وہ قابل واپسی بھی ہوتی ہے، اور جو دے دی جائے تو اس فرق کو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ واپس نہیں لی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے تمہیں کوثر دے دیا، ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کر دیا، دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یہ عطا خاص ہے جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی۔ دوسرا لفظ ہے کوثر۔ کوثر ہر کثرت کو کہتے ہیں، الخیر الکثیر فی الدنیا والدین، دنیا اور دین کی ہر کثرت کو کوثر کہتے ہیں، وخیرات الآخرہ، اور آخرت کی ہر بھلائی کو کوثر کہتے ہیں، یعنی کوثر کے دامن میں وسعت بہت ساری ہے۔ ہم نے آپ کو کوثر دیا، یعنی بہت ساری کثرتیں عطا فرمائیں۔ اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، اور اس کے کئی معنی اور کئی اس کے مطالب بیان فرمائے ہیں کہ کوثر سے مراد کیا ہے۔ مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ کوثر سے مراد ایک نہر ہے جو جنت میں بہتی ہے، وہ محبوب علیہ السلام کو عطا کی گئی۔
تو یہاں محبوب کو کہا کہ محبوب یہ دنیا کیا ہے، آپ کو تو جنت کی نہر عطا کر دی گئی ہے۔ جنت میں کل 4 نہریں ہیں، مائے معین، کوثر، سلسبیل اور تسنیم۔ تو یہ جو کوثر نہر ہے یہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے، اس کے جو کنارے ہیں وہ سونے اور چاندی کے ہیں، اور اس کے نیچے جو زمین ہے وہ موتیوں، ہیروں اور جواہرات کی ہے، اور اس کی مٹی کستوری کی ہے۔ اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کا جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور برف سے زیادہ شفاف اور ٹھنڈا ہے، اور اس میں بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر گردنیں رکھنے والے جانور ہیں جو اس نہر کے اندر جو ہیں وہ تیرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور سے اس کوثر کا تذکرہ سنا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ خاص نہر اللہ نے مجھے عطا کی ہے، تو حضور نے فرمایا اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور اس کی تہ میں کستوری بچھی ہوئی ہے، اس کے سونے اور چاندی کے کنارے ہیں، اور اس میں بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر جانور ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور پھر تو جب انہیں دیکھیں گے تو لطف ہی آ جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر جب ان کو کھاؤ گے تو لطف اور زیادہ آئے گا۔ وہ خاص نہر ہے جو کوثر کی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ ایک قول یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، اور وہ میدان محشر میں ایک بہت بڑا حوض ہوگا جس سے حضور علیہ السلام کے غلام پانی پئیں گے، اور فرمایا کہ اس کے اوپر جو پیالے رکھے ہیں وہ ستاروں کی تعداد کے برابر ہے۔ اور حضرت امام قرطبی نے الجامعہ لاحکام القرآن میں لکھا ہے کہ حوض کوثر کے چاروں کونوں پر چاروں صحابی تشریف فرما ہوں گے، اور جن کے سینے میں ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی بغض ہوا اس کو کوثر کا جام نصیب نہیں ہوگا۔ جس کو کوثر کا جام نصیب ہو گیا 50,000 سال کا دن ہے، جس نے ایک جام بھی پی لیا اس کو پورا دن یعنی 50,000 سال پیاس ہی نہیں لگے گی۔ یہ حوض کوثر کے پانی کی صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ ہم تو سحری کا کھانا کھائیں تو 10-11 بجے جب دھوپ چمکتی ہے تو جتنا ٹھنڈا اور جتنا میٹھا پانی بھی پیا ہوا ہو تو اس کے بعد گلا خشک ہونے لگتا ہے، لیکن یہ کوثر کے پانی کا خاص جو ہے وہ اثر ہوگا کہ جس نے ایک جام پی لیا 50,000 سال کا دن ہوگا اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، اس کی یہ تاثیر ہوگی۔ تو قول ثانی یہ ہے کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ ایک قول کہ وہ نہر ہے اور دوسرا ہے کہ حوض کوثر ہے۔ تیسرا قول جس کو مفسرین نے امام فخر الدین رازی نے بیان فرمایا، الکوثر اولادہ، وہ جو قول میں نے پہلے پیش کیا کہ کوثر سے مراد اولاد ہے، کہ انہوں نے اے محبوب آپ کو ابتر ہونے کا تانا دیا ہے، جتنی کثرت کے ساتھ تیری اولاد ہوگی محبوب کسی کی ہوگی ہی نہیں۔ زمانے کے اوپر جس قدر تیری اولاد کا پھیلاؤ ہوگا اس قدر کسی اور کی اولاد نہیں ہوگی۔ چوتھا قول کوثر سے مراد جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے علماء امت ہی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے علماء، یہ کوثر سے مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو جاری رکھنے کے لیے جلیل القدر ہر دور میں علماء دیے جنہوں نے دین کے کام کو آگے بڑھایا۔ پچھلے نبیوں کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے صحابی اور ان کے علماء ایک وقت تک کام کرتے رہے، لیکن اس کے بعد ان کے اندر دنیا داری ایسی آ گئی کہ بس انہوں نے ان کے پیغام کو جو ہے وہ مسخ کر کے رکھ دیا، اور حتیٰ کہ
ان کا پیغام اس کو ملیا میٹ کر دیا۔ پھر نئی کتاب کی اور نئے نبی کی ضرورت آئی، تو نئی کتاب آئی اور نیا نبی آیا اور شریعت لے کر کے آیا اور لوگوں کو اس نے پیغام حق دیا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ایسے ایسے علماء ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اتنا زیادہ کام کیا ہے کہ عقل حیران ہو جاتی۔ انہوں نے اس قدر محنت کی ہے اور اس قدر دین کا کام کیا۔ اس طرح بزرگان دین اولیاء امت نے، آپ دیکھ لیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن بعض نبی آئیں گے تو ان کے ساتھ ایک امتی ہوگا، بعض انبیاء آئیں گے ان کے ساتھ دو دو چار چار امتی ہوں گے، اور بعض اکیلے ہی آ جائیں گے ان کے ساتھ امتی کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی ان کو زندگی بھر ان کی بات کو لوگوں نے قبول ہی نہیں کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، لیکن جو امتیوں کی تعداد ہے وہ سینکڑوں میں نہیں ہے، درجنوں میں ہے۔ 950 سال کی تبلیغ کا نتیجہ۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں قیامت کے دن کثرت امت کی وجہ سے نبیوں میں فخر کروں گا کہ جتنی امت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے، کسی نبی کی، کسی پیغمبر اور کسی رسول کی اتنی امت نہیں ہے۔ یار ایک معین الدین چشتی اجمیری نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ توحید پڑھایا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی وسعت دیکھیے۔ اس وقت 1 ارب 40 کروڑ انسان دنیا کے اوپر آباد ہیں جو حضور کا نام لیتے ہیں اور حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ 1 ارب 40 کروڑ انسان، ہر چوتھا شخص اس وقت پوری دنیا کے اوپر مسلمان ہے، جبکہ یہ امت کے زوال کا دور ہے۔ اس وقت ہم ہر لحاظ سے جو ہے وہ دبے ہوئے ہیں اور غیروں کے دستے نگر ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر چوتھا شخص دنیا کے اوپر جو ہے وہ مسلمان ہے، حضور کا غلام ہے۔ تو جب غلبہ آئے گا اور وہ دور آئے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو